اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد فیصل شہزاد، ڈاکٹر آف نیچرل میڈیسن، ڈاکٹر آف ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن اینڈ ایکیوپنکچرسٹ۔ خواتین و حضرات، آج میں جس بیماری پر آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ایک کامن بیماری ہے، اور اسے عرف عام میں ہم کہتے ہیں بانجھ پن، اور انگلش میں سے کہتے ہیں انفرٹیلیٹی، یعنی کہ اولاد کا پیدا نہ ہونا۔ تو اولاد کا پیدا نہ ہونا، بانجھ پن یا انفرٹیلیٹی، اس کے بہت نیگیٹو اثرات ہیں ہمارے معاشرے میں ان لوگوں پر جن کے گھر اولاد نہیں ہوتی، اسپیشلی وہ خواتین جو بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ ان کی صحت پر بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور ساتھ معاشرے میں بھی ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو انفرٹیلیٹی جو ہے، اس کی جو کازز کی طرف ہم جائیں، وجوہات کی طرف جائیں، تو وجوہات میاں میں بھی ہو سکتی ہیں اور بیوی میں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اگر ہم میل انفرٹیلیٹی کی طرف جائیں تو اس میں عموماً جو مین مسائل آتے ہیں مردوں میں، وہ آتے ہیں جراثیم کی کمی سے، جسے اولیگوسپرمیا بولتے ہیں، یا جراثیم کا بالکل نہ ہونا جنہیں ہم ایزوسپرمیا بولتے ہیں، یا پھر ٹیسٹیکلز میں ایشوز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہائیڈروسیل ہو گیا یا ویریکوسیلز ہو گئے۔ تو اسی طرح فیمیلز کی طرف اگر جائیں تو فیمیلز کے بھی اپنے مسائل آتے ہیں۔ جو فیمیل انفرٹیلیٹی ہے اس میں عموماً جو کازز آتی ہے اس میں آتا ہے فائبرائڈ کی وجہ سے بھی پرابلم آتے ہیں، پریگننسی نہیں ہوتی، جسے ہم رسولیاں بھی کہتے ہیں عرف عام میں۔ اسی طرح ڈسمینوریا ہوتا ہے، مینسز کا پینفل آنا، ایمینوریا بولتے ہیں، یعنی کہ مینسز کا بالکل بھی نہیں آنا، اور اسی طرح اس کا سائیکل اب نارمل ہونا، مینسٹریشن سائیکل جو ہوتا ہے، اور پی سی اوز ہوتے ہیں جس طرح کے پولیسسٹک اووریز، جنہیں ہم تھیلیاں بولتے ہیں پانی والی، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکوریا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ ٹیوبز بلاکیج ہوتی ہے، جو انٹرایوٹرائن ٹیوبز ہوتی ہیں وہ بلاک ہوتی ہیں، ان کی کینالائزیشن نہیں ہوتی، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، بڑا بلاکیج ہوتی ہے ان کی۔ تو یہ عموماً متعدد اور کامن قسم کی کازز ہیں جس سے عموماً انفرٹیلیٹی کا ایشو ہوتا ہے، یا پھر بانجھ پن جسے ہم بولتے ہیں ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس سال آج تک ہم نے 8 لوگوں کا کامیاب علاج کیا، جو 8 10 12 سال سے پریگننٹ نہیں تھی، اور ان کا کوئی نہ کوئی ایشو تھا۔ کسی کو فائبرائڈ کا ایشو تھا، کسی کو پی سی اوز تھے، کسی کو لیکوریا کا ایشو تھا، کسی کو کچھ اور تھا، کچھ میں میلز میں ایشو تھے، تو ان کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کامیابی سے ٹریٹ کیا۔ اب جب ہم نے علاج کرنا ہے تو سب سے مین چیز ہے وہ ہے ڈائگنوسس، یعنی تشخیص۔ اب تشخیص کیسے کریں؟ میلز کی اور فیمیلز کی ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان کی تشخیص کرواتے ہیں، ان کی ڈائگنوسس پوری کرتے ہیں۔ اور ڈائگنوسس کیسے کی جاتی ہے؟ میلز اگر ہوں تو ان کا سیمن انالیسس کرایا جاتا ہے، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو سپرم ہیں ان کی کیا کوانٹٹی ہے، ایکٹیو کتنے ہیں، اموٹائل کتنے ہیں، سلگش کتنے ہیں، یعنی کہ جو تیز طاقتور ہیں وہ کتنے ہیں، اس کے علاوہ جو حرکت میں سلو ہیں وہ کتنے ہیں، جو بالکل حرکت نہیں کرتے وہ کتنے ہیں۔ تو اس طرح اگر وہ نارمل رینج سے کم ہوتے ہیں تو اسے ہم اولیگوسپرمیا بولتے ہیں۔ اگر وہ فیلڈ میں 0 ہیں، بالکل نظر نہیں آ رہے، تو انہیں ہم ایزوسپرمیا کہتے ہیں۔ تو ایزوسپرمیا اگر ہو تو پھر اس میں ٹیسٹیکل کا الٹراساؤنڈ کرایا جاتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہیں ویریکوسیل تو نہیں اور ہائیڈروسیل تو نہیں۔ مطلب ہم پھر ہائیڈروسیل دیکھتے ہیں، جو ٹیسٹیز ہیں ان کا سائز کوئی بڑا تو نہیں ہو گیا، بعض دفعہ عام جتنا بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر جو کاز ہوتی ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے، وجہ تلاش کرنے کے بعد پھر اس کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے اس کی جو کاز ہے اسے رول آؤٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ سیمن کلچر بھی کرایا جاتا ہے، جب پس سیلز بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں تو سیمن کلچر کرایا جاتا ہے، تو اسے سی ایس بولتے ہیں، کلچر اینڈ سینسٹیوٹی ٹیسٹنگ، تو وہ ہم کرواتے ہیں۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی جراثیم ہے تو کون سا ہے۔ بعض دفعہ بیکٹیریل انفیکشن ہوتی ہے یا ملٹیپل اور انفیکشنز ہوتی ہیں، تو اس کا بھی ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں۔ تو اب فیمیل کی طرف آتے ہیں، تو فیمیلز کا جو پیلوک الٹراساؤنڈ ہے، یعنی کہ ناف سے نیچے کا ایریا جو ہے، اس ایریا کا الٹراساؤنڈ کرایا جاتا ہے۔ ٹرانس ویجائنل الٹراساؤنڈ بھی کیا جاتا ہے، تاکہ اس میں ہمیں پتہ چلے کہ عورت کے اندر پی سی اوز ہیں اور فائبرائڈ تو نہیں ہے کہیں۔ اسی طرح پھر ہسٹری لی جاتی ہے، اور مینسٹرل ہسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ کلوز دیتی ہے
کہ اس کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. پھر ہم اس کا مزاج تشخیص کرتے ہیں قانون مفرد اعضاء کے مطابق، چائنیز میڈیسن کے مطابق، اور دونوں ہاتھوں کی جو لکیریں ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر مزاج کی تشخیص کے بعد پھر ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. تو اگر ہسٹری ہو ایمینوریا کی، یعنی مینسز آ نہیں رہے، یا مینسز درد سے آ رہے ہیں، یا اندر سوجن ہے، ورم ہے، یا اس قسم کی کیفیت ہے، لیکوریا ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر اس طرح ٹریٹ کی جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی اگر پریگننسی نہیں ہوتی تو پھر عموماً ہمارا دھیان ٹیوبس کی طرف جاتا ہے، کہیں ٹیوبس بلاک تو نہیں ہے. تو ٹیوبس کی پھر الگ سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ٹیوبس کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیوبس اوپن ہیں یا بند ہیں. اگر ٹیوبس بند ہوں، بلاکڈ ہوں، تو ان کو پھر ہم اپنے حساب سے اس کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. ہر چیز کا علاج ایک دوائی سے نہیں ہوتا، بلکہ مختلف چیزوں کا ہم علاج کرتے ہیں. مختلف چیزیں ڈائیگنوز کرنے کے بعد پھر مختلف انداز سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو جو بھی ڈائیگنوز ہونے کے بعد ایک وجہ یا سبب ہوتا ہے، اس سبب کو ہم ایریڈیکیٹ کرتے ہیں. تو 8 کیسز اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کامیاب ہو چکے ہیں، اور ابھی یہ کام جاری ہے. بہت سارے کیسز ابھی بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم ان کا علاج کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے گرد و نواح میں یا کہیں رشتہ داروں میں یا آپ کی فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو عرصہ 10 15 20 سال سے وہ علاج کروا رہے ہوں یا علاج کرا کے چھوڑ چکے ہوں، تو انہیں ایک بار ضرور ہمارے پاس بھیجیں. ہمارا انہیں فون نمبر، واٹس ایپ نمبر دیں تاکہ وہ ہم تک اپروچ کریں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اولاد ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.